بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری تاریخ انسانیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی فرد اپنی حدود سے تجاوز اس نے کیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کا، اس فرد کا بیڑا غرق کیا ہے۔ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی یہی تصور ہوتا ہے کہ اب پاکستان کے اندر بعض ادارے اور بعض لوگ اور بعض قوتیں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب نئی قوتیں، نئی طاقتیں وجود کے اندر آئیں گی، نئے افراد ابھریں گے اور پھر ان کی بھی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ تاریخ میں دو طرح سے ہی قومی افراد زندہ رہتے ہیں، یا اچھے نام سے یا برے نام سے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اچھے نام کے ساتھ زندہ رہے، اور جو اچھی قوم کوئی تھی تو وہ بھی اچھے نام سے زندہ رہی۔ اسی طرح فرعون، نمرود، حامان، شداد، اس قسم کے کیریکٹر برے نام سے تاریخ کے اندر انہوں نے نام بنایا اور ایک برے نام سے زندہ رہے۔ اور اسی طرح جو قومیں جنہوں نے روگردانی کی اللہ کے احکامات سے اور اپنی حدود سے تجاوز کیا، وہ قومیں اور بھی برے نام سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی جو لوگ تھے نہ ماننے والے، آج تک ہم انہیں اس طرح یاد کرتے ہیں کہ ان پر طوفان آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کو ماننے والے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اس قوم عاد ہے، وہ اسی طرح تباہ و برباد ہو گئی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اور پھر اس کے بعد قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کئی دفعہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے مختلف قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے۔ اور اس کے درمیان میں جو فرعون تھا وہ بھی برباد ہوا، اس سے پہلے نمرود برباد ہوا۔ تو یہ تاریخ ہمیں بار بار یہ چیز سکھاتی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، چاہے آپ ٹورڈز اچھائی ہیں تو پھر بھی آپ کا ایک وقت ہے، ٹورڈز ایول ہیں تو پھر بھی آپ کا ایک وقت ہے۔ وہ وقت گزرنے کے بعد پھر جب ٹائم آپ کا پورا ہو جاتا ہے تو آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ختم ہو گئے، برے لوگ بھی ختم ہو گئے، اچھی قومیں بھی دنیا سے چلی گئیں، بری قومیں بھی چلی گئیں۔ ہر ایک اپنی اپنی آزمائش کے اندر تھا اور رہا، اور اس دنیا کے اندر اچھا یا برا نام پیدا کر کے چلا گیا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ سب کا ایک وقت آنا ہے۔ اچھائی بھی ایک عرصے تک رہتی ہے، پھر برائی آ جاتی ہے، اس کے بعد برائی آتی ہے اور برائی ایک وقت تک رہتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ اچھائی آ جاتی ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی پچھلے بہت زمانے سے کرپشن اور اپنی حدود سے تجاوز مختلف اداروں کے حساب سے یا افراد کے حساب سے، تو بہت عرصے سے یہ چیز پاکستان کی قوم محسوس کر رہی ہے، لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور لوگ بے بسی کا شکار ہو چکے ہیں، مہنگائی کا شکار ہو چکے ہیں، افراتفری کا، لا قانونیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب ایک ایکسٹریم کی طرف جا رہی ہے، اور اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ ویسے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ویسے بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کسی بھی نظام کی اور کسی بھی طاقت کی، تو اب اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ امید ہم یہی رکھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہوگا اور اچھائی آئے گی، اچھے لوگ آئیں گے اور ادارے اب اچھائی کی طرف بڑھیں گے، اور ایک چینج آئے گی، اور ایک ایسی تبدیلی کہ انشاءاللہ خوشگوار تبدیلی۔ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس تبدیلی کے ساتھ لوگ کب تک چلتے ہیں، کب تک اس کا خیال رکھتے ہیں۔
کیونکہ اگر برائی کے خلاف جہاد نہیں ہے تو پھر وہ برائی بڑھتی رہتی ہے، اس کا جو ٹائم ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس برائی کے خلاف تو پھر اللہ پاک اس برائی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس اچھائی کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایک اچھا حال ہے وہ پرولونگ ہو جاتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس اچھائی کے لیے سارے کے سارے کوشش کریں، اور پھر یہ ہے کہ ایک مضبوط نظام بن جائے تاکہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کے اندر وہ ایک نظام رہے، لوگوں کا بھی بھلا ہو، لوگ خوشحال ہوں، ملک خوشحال ہو، اور پھر وہ ہم پاکستانی جو قوم ہیں ہم خوشحال ہوں گے، مضبوط ہوں گے تو ہم عالم اسلام کے لیے بھی ایک مضبوطی کا باعث بنیں گے، اور ہم کمزور ہوں گے تو پھر ہم لڑکھڑائیں گے اور ایک بوجھ بن جائیں گے اپنے اوپر۔ تو اس لیے کوشش، محنت، کاوش، اسی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس سارے پروسیس کے اندر ہم اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اللہ کی طرف لو لگائیں، ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ تو اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے ہم محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی۔ السلام علیکم۔